الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں قاری محمد سلطان مدنی مخاطب ہوں۔ جیسے کہ ہمارے وظائف اور دعاؤں کا تسلسل چل رہا ہے، وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت بھی الحمدللہ چل رہی ہے، اور یہ وظائف بھی تسلسل کے ساتھ ہمارے جاری اور ساری ہیں۔ رب تعالی سے التجا ہے کہ خالق کائنات اپنے سچی اس دین سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ جب سچی محبت اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائیں گے تو پھر وہاں انسان کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بڑا مقام کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انسان اگر بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ کرے، ولیکن اگر اس میں اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے، تو وہ دعائیں، وہ اعمال اور افعال جو ہے نا، وہ کھوٹا سکہ کے مانند ہوں گے۔ پھر یہ کھوٹے سکوں کی آپ خود دیکھ رہے ہیں، دنیا میں کھوٹے سکوں کی کوئی قدر و منزلت اور کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کھوٹے اعمال اور افعال کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، اور اس میں آس لگائے انسان بیٹھے کہ ان کھوٹے اعمال کی وجہ سے مجھے نجات ملے گی، تو پھر یہ انسان کی کمزوری اور انسان کی غفلت ہے۔ غفلت کی چادر کو ہم نے اتار کر پھینکنا ہے، اور ہم نے وہ اعمال اور افعال اللہ اور اللہ کی رضا، اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے عمل جب کریں گے تو وہ اعمال ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بن جائیں گے۔ تو عزیزان ملت، دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا انسان وہی کامیاب اور کامران ہے کہ مجھ سے اگر کسی آدمی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتا تو برائی کا بھی نہ سوچے۔ آج کل زمانہ ایسا ہے، ہر آدمی تنقیدی سوچ رکھنے والا ہوتا ہے۔ ہر آدمی تنقید کے بارے میں، برائیاں، انسان کی برائیاں انسان کو، یعنی دوسرے کی برائی انسان کو نظر آتی ہے، اپنے برائیاں کسی کو نظر نہیں آتی۔ اپنی بدبو کسی کو محسوس نہیں ہوتی، دوسرے کی بدبو جو ہے نا وہ جلدی محسوس کرتا ہے کہ بھائی اس سے بدبو آ رہی ہے۔ تو انسان کی سوچ تنقید کی بجائے تعمیر کی طرف ہونی چاہیے۔
اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو وظائف قرآن کریم کی تلاوت اور دینی امور کے متعلق، پھر انہی دینی امور سے وابستہ دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی ہے، چاہے میرے گھریلو زندگی ہے، چاہے معاشرے کے اندر میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، چاہے میری زندگی معاشرت کے طور پر، معیشت کے طور پر، خرید و فروخت کے طور پر، ہر معاملے میں جب میری زندگی لوگوں سے وابستہ ہے تو سوچنا یہی چاہیے کہ مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر مجھ سے کوئی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں اس کا محاسبہ کر لوں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور مجھ سے اچھائی ہو، لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف لے کر آ جاؤں، لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر آ جاؤں۔ بلکہ آج کل ہر آدمی تنقید کرے گا، چاہے اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو تنقید ضرور کرے گا۔ بس ہماری ایک سوچ بن چکی ہے تعمیر کی بجائے جو ہے نا تنقید، اور اس تنقید کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر بگاڑ جب پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک اپنی رائے کو دوسرے کے اوپر مسلط کرنا چاہیں گے تو پھر وہاں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اپنی رائے کو مسلط کیے بغیر آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں۔ اگر ایسی سوچ ہو تو پھر تنقید کی بجائے تعمیر ہو جاتی ہے۔ عوام الناس تعمیر کی طرف بڑھتے ہیں، عوام الناس تعمیر کی جو ہے نا سوچ رکھتے ہیں اور دین کی طرف رغبت حاصل کرتے ہیں کہ میں جلد مطلب کہ دین کی طرف، دینداری کی طرف آ جاؤں۔ اگر ایک آدمی دینداری کی طرف، دین کی طرف آ گیا ہے تو کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے کمی کوتاہی، الخطاء للانسان، انسان سے ہی خطائیں ہوتی ہے۔ تو انسان سے جب خطا ہوتی ہے تو انسان کیا کرے کہ اس کی خطا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر یہ نہ کہیں کہ بھائی آپ سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، بلکہ ان سے کہیں کہ میرے سمجھ میں ایسی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو جب ایک دین کی طرف آ گیا ہے، جب اس کے اوپر نقائص، نقصانات اور اس کی برائیاں ہم گننا شروع کر لیں گے تو پھر وہ دین کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ باغی بن جائیں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اسماء الحسنہ کے وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے یا آخرو، یا آخرو، یا آخرو، اے آخر ذات۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یا آخرو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی ذات اول بھی ہے، وہی ذات آخر بھی ہے۔ اگر جو آدمی کہیں انسان کی معاشرے میں یعنی عزت نہیں ہے، معاشرے والے اس کو دھتکار رہے ہیں کہ یہ بالکل گیا گزرا آدمی ہے اور اس کو کسی خاتے میں نہیں لاتے، تو اس کے لیے بھی یہ مجرب وظیفہ ہے کہ یہ اس کا ورد رکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اگر انسان اس وظیفے کو مکمل طور پر یعنی روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو کفار کے اوپر غالب ہو جائے گا، کفار کے اوپر غالب ہو جائے گا۔ اور اگر یہ وظیفہ کسی دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ کر یہ وظیفہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابلے میں ان کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کہیں انسان کی عزت نہیں، توقیر نہیں،
معاشرے میں اس کو دھتکارا جاتا ہے اور ساری زندگی کوئی عمل نہیں کیا، اچھا عمل نہیں کیا، برے اعمال میں مبتلا رہا، برے افعال میں مبتلا رہا، تو اچانک ہی اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ساری زندگی انسان نے برائیوں میں ساری زندگی گزار لی، اور ایک دن اچانک اس کی دل کی زندگی بدل گئی اور دل کے اندر ایک عجیب انقلاب سا پیدا ہو گیا اور توبہ تائب ہو گیا، سچی توبہ کر لی کہ آئندہ کے لیے میں برائی کبھی نہیں کروں گا۔ تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اس کے بعد اس نے توبہ کرنے کے بعد اچھا نیک اعمال کرنا شروع کر لیا، تو پھر پچھلی جتنی برائیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وہ خطائیں برائیوں کو جو ہے نیکیوں میں تبدیل فرمائیں گے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی برائیوں کو تبدیل کر لیں گے حسنات میں، نیکیوں میں تبدیل فرمائیں گے۔ تو یہ اعمال جو ہے نا ہمیں کرنا چاہیے، تو اس نظریے سے کرنا چاہیے کہ اس کو بھی راضی رکھنا ہے اور اپنے حبیب کو بھی راضی رکھنا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے امور سے ہی انسان کو زندگی میں انقلاب بھی پیدا ہوتا ہے، انسان کی عزت بھی معاشرے کے اندر رہتی ہے۔ تو یہ وظیفہ یا آخرو کا وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ جو آدمی کر لے گا تو اس نے ساری زندگی میں کبھی اچھائیاں نہیں کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور معاشرے کے اندر کہیں اگر اس کی عزت نہیں ہے تو اس کو عزت ملے گی، کہیں کفار کے مقابلے میں وہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب